وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 5 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہمارا تعلق حزب الشیطان سے ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دے اور نہ وہ دغا باز شیطان تمہیں اللہ کے نام سے دھوکہ دے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 5. یا ایھا الناس، لفظی ترجمہ اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ دھوکہ دینے والا. سامعین اکرام، تذکرہ ہو رہا تھا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں زندگی دنیا کی دھوکے میں نہ ڈال دے. اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی. تو ایک بات تو یہ ہے، آج جو ہے ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ دھوکہ دینے والا. اب دھوکہ دینے والی ہستیوں میں مختلف ہستیاں ہیں سامعین کرام. سب سے پہلے شیطان ہے سامعین کرام. وہ یعنی شیطان کا کیا کام ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں، شیطان ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں نا کہ آپ کا ذہن پہلے سے کلیئر رہے کہ دھوکہ دینے والے کون کون ہیں. سب سے پہلے شیطان ہے، نفس ہے، پھر آپ کا ظاہر جو ماحول ہے یہ آپ کا دھوکہ ہے، پھر وہ دھوکہ شیاطین الانس والجن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی انسانوں میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں. آپ کا دوست شیطان بن سکتا ہے آپ کے لیے. شیطان دیکھیں، ہر وہ قوت شیطانی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب جانے سے روکے، یا آپ کو اللہ کے کو منزل بنانے سے روکے، یا اللہ کے قرب سے روکے، اس کی معرفت سے آپ کو روکے، اس کی طرف توجہ سے آپ کو روکے. ہر وہ قوت باطل ہے، طاغوت ہے اور شیطانی ہے سامعین کرام. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں جو شیطان کا تذکرہ کر رہا تھا، شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ شیطان ہمارا یعنی حق کو قریب کرنے کے لیے ایک ایسی، دیکھیں شیطان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی ہستی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ قوت ہے، لیکن یہ قوت جو ہے یہ یعنی آپ کی
ایک قسم کے آپ کو اپنی کی منزل تک پہنچاتی ہے. تھوڑے سے میں نے الفاظ مختلف استعمال کر رہا ہوں نا، عام طور پہ تو جو وہ ہے، لیکن دیکھیں یہ ایک مخالف قوت ہے. میں آپ کو مضمون زیادہ الجھا نہیں رہا. شیطان جو ہے ہماری ایک دشمن ہے. ابھی ان الشیطان لکم عدو، یہ ابھی مضمون آ رہا ہے. بہرحال یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن جو ہے اگر ہمارے پیچھے لگ جائے، یعنی اگر دشمن نہ ہو، سب دوست ہی دوست ہوں، تو آپ پھر ایک قسم کی غفلت میں پڑ جانے کا زیادہ امکان ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی منزل معلوم ہو، آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو، اور آپ کو اپنا راستہ معلوم ہو، اب ایک پھر آپ کے پیچھے ایک تگڑا دشمن بھی ہو، تو یقیناً پھر آپ محتاط رہیں گے. آپ میں پھر صفت تقوی پیدا ہو جائے گی. کیوں کہ آپ کا دشمن ہے. آپ کا یقین ہوگا کہ میرے پیچھے دشمن کی قوت لگی ہوئی ہے. ایک دشمن ہے جو میرا ازلی دشمن ہے. تو اگر آپ اس کا احساس کریں گے، اس قوت کو، یعنی اس قوت کا یا اس دشمن کا احساس کریں گے، تو آپ میں کمال درجے کا تقوی پیدا ہو جائے گا. محتاط رہیں گے. یعنی دیکھیں یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے نا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ دشمنیاں وغیرہ تو ہمارے شہروں میں بھی ہوتی ہیں، گاؤں میں بھی ہوتی ہیں دشمنیاں جو ہیں. اور تو اب دو قوانین ہیں. ایک گاؤں میں دو قوانین ہیں، خان ہیں، نواب ہیں، دونوں رہتے ہیں اکٹھے اور ایک ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. پھر کوئی ان میں اچانک ایک تنازعہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ایک فریق ان میں سے دوسرے فریق کے دو بندے مار دیتا ہے. وہ بھی برابر کا مطلب یہ ہے کہ وہ خان تو وہ بھی خان ہے. اب وہاں سے وہ تو چپ نہیں بیٹھے گا. اب وہ یہ چاہے گا کہ میں بھی اس کا بدلہ لے لوں، اپنے قتل کا میں بھی بدلہ لے لوں، اور دو بندے مار دوں یا 3 مار دوں. اب یہ جو قاتل خاندان ہے، اب دیکھیں پہلے تو بھائی چارہ تھا، اب چونکہ دشمنی ہو گئی، اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس چونکہ پیسے ویسے بھی ہیں، یہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھ لیتا ہے، ہتھیار خرید لیتا ہے، باڈی گارڈ رکھ لیتا ہے. اور جب بازار کو نکلتا ہے تو کوئی جو ہے اس کے اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے، کوئی سامنے دیکھتا ہے، کوئی سائڈ پہ دیکھتا ہے. 5-6 آدمی اس کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی الرٹ ہوتا ہے، کیونکہ مخالف تو اس کو اب دشمن بن گیا ہے وہ. اب یہ اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ ایک حقیقی مثال ہے. یعنی اب تو ہتھیاروں کی نمائش اتنی نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا کہ یہ دشمندار لوگ جو تھے اپنے ساتھ باڈی گارڈ پھراتے تھے اور بڑی شان سے نکلتے تھے اور بڑے محتاط رہتے تھے. اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان پہ حملے بھی ہو جاتے تھے، وہ مر بھی جاتے تھے، باڈی گارڈ بھی ساتھ مر جاتے تھے، کیونکہ مخالف فریق کو تو بدلہ لینا ہے، وہ تو پھر چوکیں گے نہیں. کہیں بھی آپ کو روک کے، آپ کی گاڑی کو روک کے فائرنگ کر کے، تو وہ یہ دشمنی جو ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں فریق جو ہیں آپس میں محتاط ہو گئے. دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اب دونوں محتاط انداز سے، رات کے وقت بھی پہرا ہوتا ہے، اور جب یہ باہر نکلتے ہیں اس وقت بھی پہرے ہوتے ہیں، گنرز ہوتے ہیں، یہ وہ. تو میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک دشمن بھی لگا دیا ہے. ابھی یہ دنیا میں نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دشمن، اس کا جانی دشمن، جانی سے مطلب وہ روح کا دشمن، اس کی جان کا نہیں، روح کا دشمن. لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. شیطان نے چیلنج کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا اور اس کو بہکاؤں گا، اور لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو جس مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہے تو اکثر کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے. بہرحال تو سامعین کرام، ان الشیطان لکم عدو،
نہیں، لا یغرنکم باللہ الغرور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا دشمن ہے تو وہ آپ کو دھوکے میں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دشمن دھوکے آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے اور دشمنی میں دھوکے چلتے ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ مختلف دشمن ہیں سامعین کرام. اس میں ایک شیطان صاحب ہیں اور شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں. بہرحال وہ اپنی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی. لیکن پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں غرور دھوکہ دینے والے، یہ صرف شیطان نہیں ہے، یہ آپ کا نفس بھی ہے، یہ بھی آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے. چلو کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، نیکی کر لیں گے. اور مختلف قسم کے آپ کے ہیلے بہانے، یا آپ مثال کے طور پہ صبح کی اذان ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں اذان آپ نے سن لی، آپ کہتے ہیں میں ابھی تھوڑی دیر سو جاؤں پھر اٹھ جاؤں گا. اتنے میں پھر یہ آپ اٹھتے ہیں تو سورج نکلا ہوتا ہے مثال. تو یہ مختلف دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں کہ ہو جائے گا، صبر کرو، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے سامنے کا. نیکی کے لیے ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کر لیں گے، ہو جائے گا ہو جائے گا، آخر میں حج کر لیں گے، ابھی کھاؤ حرام جتنا بھی کھا سکتے ہو، آخر میں حج کر لیں گے، سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے. تو یہ دھوکہ دینے والے چیزیں ہیں سامنے کرام. میں اب دین کے ذریعے بھی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم تو مسلمان ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے کہا ہوا ہے کہ میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا ہوا ہے، میری دعا کو رد نہیں کرے گا. اب یہ ایک دھوکہ ہے. تو یہ مختلف دھوکے ہمیں لگے ہوئے اس وقت بھی سامنے کرام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ دھوکہ دینے والا وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اب دیکھیں ظاہری لفظی کلمہ پڑھنے پہ ہمارا اطمینان ہے کہ بھئی مسلمان ہوں میں. اب کوئی یعنی اکثر اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں کہ بھئی یہ تو مشرکین کا تذکرہ ہے، یہ تو منافقین ہیں، یہ تو کافرین ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، میں تو ان میں سے کوئی بھی نہیں. یہ تو یہ اب یہ مضامین جو ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو ان مضامین کو اس طریقے سے پڑھتے ہوں گے کہ یار یہ تو میرے لیے ہے، یہ تکذیب رسول تو میں بھی کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے بھی شریک ٹھہرائے میں. کتنے ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس بارے میں اویئر ہوں، ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ غلطی تو ہم کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرن، اب یہ بالکل واضح آیت ہے سامنے کرام، سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 بالکل واضح. اس میں خطاب مجھ سے ہے اور آپ سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک بات بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا وعدہ سچا ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. پھر دھوکہ، اب کتنے لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی آپ مجھے سچی سچی بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ احساس ہے کہ دنیا کی زندگی نے تو مجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، میری تو ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے ہیں. آپ دیکھیں یہی جو دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے ظاہر دنیا کا، اور جو دھوکہ دینے والی ہستیاں ہیں، انہوں نے ہمیں بری طریقے سے ٹریپ کر لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم کر رہے ہیں، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، دنیا ہماری منزل، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہمیں محبوب ہے، دنیا اور ما فیہا. یہ کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں. یہ تو آپ سوچیں نا. دیکھیے قرآن، میں بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہوئے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں تو نہ تو عالم ہوں اور نہ کوئی عابد ہوں، میں تو طالب علم ہوں، اور میں آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں، آپ میری خیر خواہی چاہیں گے. تو اب یہ ہے نا کہ خیر خواہی یہ ہے کہ ہم قرآن کے اصل مضامین کو سمجھیں. مجھے اس بات کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں قرآن کا علامہ ہوں یا شیخ القرآن ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بس میں جو سمجھ رہا ہوں قرآن کو
وہ آپ کی طرف کنوے کر رہا ہوں. اچھی بات جو ہے اگر میری جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے یہ مجھ سے ہے. میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے یہ خطاب مجھ سے ہے، یا ایھا الناس میں شامل ہوں. پھر میں یہ بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے وعدوں کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں معاذ اللہ. ہم اللہ کے وعدوں کو، تمام وعدوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ. دیکھیں سمجھ کی بات ہے نا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ چکے ہیں. دنیا ہی کی کامیابی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی ہماری منزل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن میں فرما رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ رخ پھیر لیں اپنا اس شخص سے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی. لم يرد الا الحیات الدنیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی کے لیے. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، اس کے باوجود ان کا خیال یہ ہے، گمان یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. بھئی کیا ہوا، میں نے رشوت لے لی، کرپشن کر لی 1 کروڑ روپے کی یا 1000 روپے کی، جو بھی ہو، لیکن میں نے اس میں سے آدھے پیسے تو دے دیے نا کسی بیوہ کو، کسی غریب کی مدد کر لی، کسی محتاج کی مدد کر لی، کیا ہوا؟ اور پھر میں یہ نمازیں بھی تو ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں نا. تو یہ سامعین کرام یہ مختلف دھوکے ہیں اور ہم ان دھوکوں میں آ چکے ہیں. دیکھیں کلمہ جو صحیح بات ہے نا، اگر آپ مجھے میرے منہ سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور میں کہنا بھی چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ جو دین ہے نا، یہ تو روایتی طور پہ ہمارا، یہ حقیقی ہم نے اپنے ارادے سے دین کو قبول نہیں کیا. اللہ تعالی ہماری منزل نہیں ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنا ہم کوئی اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. تو اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور ما فیہا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کہ بس یہی دنیا ہے، اور یہی بس یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میرے بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر اور یہ میرے پلاٹ. اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے ہماری؟ نہیں، عام طور پہ نہیں ہے. بس اسی دنیا کو، اسی دنیا کی بہتات کو اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں. یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کی ظاہر زندگی کا. پھر دھوکہ دینے والی جو ہستیاں ہیں وہ ان کے دھوکے میں بھی ہم آ گئے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، قرآن کی آیت ہے. شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اب فقر کیا ہے کہ آپ بخیل بن جائیں. آپ دیکھیں، آپ اپنے مال جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے امانتاً، آپ اس کو اپنا ذاتی طور پہ مالک سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا پلاٹ ہے. پھر بوقت ضرورت آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ضرورت اللہ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ میں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں کیسے ہم خرچ کریں. آپ کا پلاٹ ہے، آپ اس پہ مسجد بنوا لیں مثال کے طور پہ. اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے، آپ کا ایک پلاٹ ہے، کوئی بھی ہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، پلاٹ آپ خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑنا چاہیے، لیکن آپ کو اپنی ابدی زندگی کے لیے کوئی صدقہ جاریہ تو ہونا چاہیے. آپ کا پلاٹ ہے، مسجد بنوا لیں، اس پہ عالی شان مسجد بنوا لیں.
جب تک رہتی دنیا تک، جب تک وہ مسجد قائم رہے گی تو آپ کا وہ کھاتا چلتا رہے گا. جتنے بھی لوگ اس میں نماز پڑھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں وہ بھجواتے رہیں گے. یہ کتنی اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ. اولاد ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ میں اس کی منزل بتائیں اور اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیں. دنیاوی کام کرے لیکن یہ ہے کہ دین کا کام بھی تو کرے نا. تو یہ ذہنیت نہیں ہے ہماری. مال ہے تو ہم بخیل بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرا ہے اور رہے گا. اور وہ کب تک رہے گا؟ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ میرا ہے، اس کے وارث ہم ہیں. تمہارے بعد تمہارے وارث اس کو لے لیں گے، پھر آخر میں یہ سب کچھ میرے پاس رہ جائے گا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. بہرحال یہ دھوکے ہیں سامنے کرام، جو ان ہستیوں نے ہمیں دھوکے دے دیے ہیں. اس کی یعنی اس کی تمام کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یعنی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ ہمارا یقین اور اعتماد نہیں ہے. جیسے کہ ان وعد اللہ حق ہے نا، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے لوگ ہم میں ایسے ہوں گے جو صبح و شام جنت کے لیے تیاری اور دوزخ سے بچنے کے کام کرتے ہوں گے، یا اس نظریے سے یا اس سوچ سے کام کرتے ہوں. نہ دوزخ پر یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے. پھر ظاہر یعنی دین کو اپنانے میں ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، جبکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ نہیں، تمہیں میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. جو تم میں نیکوکار ہیں وہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. تو یہ وعدہ، اللہ کے وعدے ہمیں سچے نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ان وعد اللہ حق. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات. دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. پھر ہم جب اپنا چہرہ قرآن کے آئینے میں اس آیت کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہم تو دھوکے میں آ گئے ہیں. دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تو آ گئے ہیں، دھوکے میں ڈال دیا اس نے. اسی ظاہر کو ہم اپنا اصل سمجھتے ہیں. جو بھی ہے میرے سامعین میں سے کوئی بچہ ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی مرد ہوگا، کوئی عورت ہوگی، کوئی لڑکی ہوگی، کوئی لڑکا ہوگا، یہ سب ہم سب ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ کے ظاہر ہی کو ہم نے اپنا اصل قرار دے دیا ہے. تو یہ دھوکہ لگ گیا ہے کہ نہیں لگ گیا؟ پھر وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز. تو یہ سارے دھوکے لگے. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت ان الشیطان لکم عدو. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ ایک حقیقت ہے. بہرحال یہ پہلے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس سے دشمنی کرو، اس کو دشمن سمجھو اپنا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. یہ اپنے گروہ کو پکارتا ہے، وہ بلاتا ہے. انما یدعو بلاتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. سامعین کرام یہ آیت بھی آپ دیکھیں، یہ بالکل یعنی جو ہم نے آیت ابھی 5 نمبر پڑھی ہے، یہ 6 نمبر آیت اسی کا تتمہ ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اس شیطان کے بارے میں میں نے آپ کو کہا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے دشمنی کرو. اب دشمنی کیا ہوتی ہے کہ دشمن کا آپ مشورہ نہیں مانیں گے، دشمن کا آپ کہنا نہیں مانیں گے. دشمن جو آپ کو راستہ بتائے گا اس راستے پر نہیں چلیں گے، کیونکہ دشمن تو آپ کا وہ تو ہے، سراپا دشمن ہے، وہ اس کی کوئی بات ماننے والی نہیں ہے. بہرحال یہ اگر ہم میں یہ سینس آ جائے سامنے کرام
شیطان سے تو آج کل یعنی ہم نے دوستی لگا رکھی ہے، شیطان سے ہم نے دوستی لگا رکھی ہے. اور میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، اور میں اس آیت پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان تو ہمارا ساتھی بن چکا ہے. شیطان ہمارا ساتھی ہے، اور اس ساتھی سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے، چھڑانا ہی نہیں چاہتے جان، بس اس کی دوستی ہمیں اچھی لگتی ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آخر کیوں شیطان کے سامنے شیطان ہمارا دوست بن چکا ہے، آخر وجہ کیا ہے. اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر وقت شیطانی خیالات، بیوی ہے، میاں ہیں، آپ دیکھیں آپس میں تعلقات جو ہیں وہ نفسانی خواہشات کے تحت آپس میں زندگی گزارتے ہیں، میاں اور بیوی. یہ میاں بیوی کا میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے کی ابتدائی اینٹ ہے، ایک خاندان بنتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں آپس میں نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزارتے ہیں. نہ شوہر بیوی کے حقوق شرعی حقوق کا خیال رکھتا ہے، نہ بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہے. تو دوستی لگائی بھی ہے ہم نے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ میں بتا رہا ہوں. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے من یعشو، جس نے رخ پھیر لیا اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے، نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، میں ایک شیطان کو اس کا یعنی اس پر مسلط کر دیتا ہوں. نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور راستے سے اس کو بھٹکاتا ہے. وَيَسُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ أَوْ كَمَا قَالَ، اس کو راستے سے بھٹکاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو راستے پر ہوں. تو بنیادی یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ شیطان آخر کیوں ہمارا ساتھی بن چکا ہے روز و شب کا. ہم کیوں شیطان کی بات مانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو چاہتے نہیں ہیں، اللہ سے ہماری محبت نہیں ہے، اللہ کو ہم اپنا مقصود واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی زندگی کا حاصل بنانے کے لیے اللہ کو تیار نہیں ہیں. ہم تو دنیا اور ما فیہا کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور اسی لیے زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام. تو بات یہ ہے پھر حالات جو ہیں مختلف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یدعو حزبہ، میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا کہ یہ پھر ہمارا نقید لہو شیطان. اگر ہم نے دیکھیں ایک بات میں خلاصے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا تو شیطان ہم پہ مسلط کر دیا جائے گا. یہ اصولی طور پہ مطلب یہ وہ ہے، آپ رحمانی طاقتوں سے دوستی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی دوست جو ہیں شیطانی قوتیں بن جائیں گی. اب شیطانی قوتیں مختلف ہیں سامعین کرام، یہ معاشرہ اور مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ کی دوست بن جائیں گی، وہ آپ کو راستے سے گمراہ کر دیں گی. بہرحال ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شیطان سے دوستی نہیں دشمنی کرو، وہ تمہارا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں شیطان کو دشمن، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک یہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، اپنے حزبہ اپنے گروہ کو. یعنی شیطان کا گروہ کون ہے؟ شیطان کا گروہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے طالب نہیں ہیں، جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے، جنہیں اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے نا. ان الذین لا یرجون لقاءنا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ شیطان کی پارٹی والے ہیں، حزب الشیطان ہیں.
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے گروہ کو، یعنی وہ خود تو جہنمی ہے، وہ چاہتا یہ ہے، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو لیکونوا من اصحاب السعید، تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق۔ ترجمہ سنا دیں۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس سے دشمنی کرو۔ انما یدعو حزبہ، یہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعید، تاکہ وہ آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ O people, the promise of God is true, so let not the lowly life seduce you, and let not the tempter tempt you away from God. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ Satan is an enemy to you, so treat him as an enemy. He only invites his gang to be among the inmates of the inferno. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔